نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك اللهم ثبتنا عند الموت بکلمت لا الہ الا اللہ وتوفنا وانت راض عنا غیر غضبان اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک یا رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورۃ النساء آیت نمبر 15 سے لے کر 23 تک۔ لفظی ترجمہ: واللاتی اور وہ عورتیں جو یاتینا جو ارتکاب کر بیٹھیں الفواحشۃ بے حیائی کا من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا تو تم سب گواہی طلب کرو علیہن ان پر اربعتن 4 کی منکم اپنے میں سے فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ سب گواہی دے دیں فَامْسِكُوهُنَّ تو بس انہیں بند رکھو فِي الْبُيُوتِ اپنے گھروں میں حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دے انہیں الموت موت او یجعل اللہ یا نکال دے اللہ تعالی لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ واللذانی اور وہ 2 آدمی جو یأتیانہا ارتکاب کریں اس بدکاری کا منکم تم میں سے فآذوہما تو ایذا دو ان دونوں کو فإن تابا اگر وہ دونوں توبہ کر لیں وَأَصْلَحَا اور دونوں اصلاح کر لیں فَعَارِضُوا تو تم سب درگزر کرو عنہما ان دونوں سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا بہت ہی مہربان انما التوبۃ در حقیقت توبہ علی اللہ اللہ پر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یعنی اللہ پر حق ہے ان لوگوں کا یعملون السوء جو سب کر لیتے ہیں بری حرکت بجہالت نادانی سے ثم یتوبون پھر وہ سب توبہ کر لیتے ہیں من قریب جلدی سے فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں یتوب اللہ رجوع فرماتا ہے اللہ تعالی علیہم ان پر وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علیما حکیما سب کچھ جاننے والا حکمت والا
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہوتی توبہ قبول لِلَّذِينَ ان لوگوں کی يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو عمل کرتے ہیں برے حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم جب آنے لگتی ہے ان میں سے کسی ایک کو الموت موت قالا تو اس وقت وہ کہتا ہے انی تبت الآن بے شک میں نے توبہ کی اب وللذین اور نہ ان لوگوں کی یموتون جو سب مر جاتے ہیں وہم کفار اور اس حال میں کہ وہ کافر ہوں اولئک یہ وہی لوگ ہیں اعتدنا لہم ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذابا علیما عذاب دردناک یا ایہا الذین آمنو اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو لا یحل لکم نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان ترثو یہ کہ تم سب وارث بن بیٹھو نساء عورتوں کو یا تم سب میراث بنا لو عورتوں کو کرہن زبردستی ولا تعضلوہن اور نہ تم انہیں روکے رکھو لتذہبوا تاکہ تم سب لے سکو ببعضی کچھ ما آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا الا ان یاتینا مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں بفاحشۃ مبینۃ بدکاری کا کھلے طریقے سے وعاشروہن پس زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروفی اچھے طریقے سے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم ناپسند کرو ان کو فَعَسَىٰ تو ہو سکتا ہے ان تکرہو یہ کہ تم سب ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور رکھ دی ہو اللہ تعالیٰ نے فیہ اس میں خیراً کثیرا بھلائی بہت زیادہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو مستبدالہ بدلنا زوجن مکان زوجن نئی بیوی کی جگہ دوسری بیوی وآتیتم زوجم وآتیتم اور تم دے چکے ہو انہیں احداہن ان میں سے ایک بیوی کو قنطارن ڈھیر مال فلا تأخذوا پس نہ تم سب لو اس میں سے شیئن کچھ بھی اتأخذونہ کیا تم سب بھلا لوگے اسے بہتانن ناجائز طور پر و اثمم مبینہ اور سری گناہ کرتے ہوئے وکیفا اور کیسے تأخذونہ تم سب واپس لے سکتے ہو اسے وقد افضا یقیناً مل چکے ہیں بعضکم بعض تمہارے الی بعض بعض کی طرف وَأَخَذْنَا اور وہ لے چکی ہیں منکم تم سے میثاقاً غلیظا پکا وعدہ ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو ماں جن سے نکاح آباؤکم نکاح کر چکے تمہارے آباء و اجداد من النساء عورتوں میں سے الا ما قد سلف مگر جو پہلے دور جاہلیت میں ہو چکا انہو کان فاحشتاً بے شک ہے وہ بے حیائی و مقتن اور ناپسندیدہ فعل وساء سبیلا اور بہت ہی برا راستہ حرمت حرام کر دی گئی ہیں علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و اماتکم اور تمہاری پھپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں و امہاتکم اور تمہاری مائیں اللاتی وہ جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا ہو و اخواتکم اور تمہاری بہنیں من الرضاعتی دودھ سے و امہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں و ربائبکم اور تمہاری لڑکیاں اللاتی فی حجورکم وہ جو تمہارے گود میں ہیں من نسائکم تمہاری ان بیویوں میں سے اللاتی دخلتم بہن جن کے ساتھ تم دخول کر چکے ہو
بہن ان پر، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ اور اگر نہیں تم نے دخول کیا ان کے ساتھ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بس نہیں ہے گناہ تم پر، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو من اسلابکم تمہاری صلب میں سے ہیں، وَأَن تجمعوا اور یہ کہ تم سب جمع کرو، بین الاختین دو بہنوں کو ایک نکاح میں، الا ما قد سلف مگر وہ جو پہلے گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے غفور الرحیم بخشنے والا مہربان۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، وہ عورتیں، یہ بھی اسم اشارہ ہے، یا اتین الفاحشہ، تو جو آئیں بے حیائی کی طرف، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو تم گواہ بنا لو، شین ہا دال اس کا روٹ ہے، علیہن ان پر، اربعتن چار، منکم تم میں سے، فإن شہدوا پھر اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو تم روک رکھو ان کو، فی البیوتی گھروں میں، حتیٰ یتوفاہن الموت یہاں تک کہ ان کو اٹھا لے موت یا ختم کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کی طرف، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے۔ پچھلی آیات میں ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جو اللہ رب العزت کی حدود کی پاسداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، اور جو حدود سے تجاوز کرے گا اس کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ آگ میں داخل کریں گے، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ استغفر اللہ۔ تو جبکہ ان آیات میں اخلاقی حدود سے تجاوز کرنے والی بدکار عورت کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، اور کیونکہ اسلام سے قبل دیگر معاشروں کی طرح عرب کا معاشرہ بھی جو تھا وہ اخلاقی کردار کی وجہ سے جو تھا وہ بہت ہی نیچے گرا ہوا تھا، اور برائیاں بہت زیادہ اس میں زیادہ جو تھیں وہ پائی جاتی تھی۔ فحاشی اور ریانی جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی، اور اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ شادی شدہ عورتیں اور کنواری عورتوں نے بے حیائی کے اڈے جو تھے وہ قائم کیے ہوئے تھے، استغفر اللہ، اور ان پر جو تھے وہ سائن لگا رکھے تھے تاکہ بے حیا لوگ جو ہیں وہ بآسانی تک ان تک پہنچ سکیں۔ جیسے کہ آج کل کے بھی معاشرے میں ایسے ہی کچھ رواج جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور جس کو ہم بڑی ترقی کا نام دیتے ہیں، اور آج کل بھی یہ چیز جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، اور یہ سارے رسم و رواج جو ہیں یہ جاہلیت کے رسم و رواج ہیں، جس کو ہم ترقی کا نام دیتے ہیں۔ عورتوں کا بے پردہ باہر پھرنا اور عورتوں کا اپنے آپ کو برہنہ کرنا، یہ سب جاہلیت کے فیشنوں میں سے ایک رواج ہے۔ تو پہلے بھی عورتوں نے یہی کچھ کیا تھا، پھر اللہ رب العزت نے ان تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے اور معاشرے کو اس سے پاک کرنے کے لیے اس کی سزا جو تھی وہ مقرر کر دی، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ، پس گواہ بناؤ ان عورتوں پر،
یا گواہ بنے ان عورتوں پر، اربعۃ منکم، چار تم میں سے، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں، فَامْسِكُوهُنَّ، تو پس روک لو ان عورتوں کو، فی البیوتی، اپنے گھروں میں۔ امسک اس کا روٹ ہوگا حتیٰ یتوفاہن، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ تو اس وقت جب یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا تو اس وقت یہ قانون جو تھا وہ رائج ہوا کہ اگر کوئی مسلمان عورت بدکاری کا ارتکاب کر لیتی ہے تو اس کے لیے چار عینی شاہد جو ہیں وہ ہونے ضروری ہیں، یعنی چار لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ گواہی دیں کہ واقعی اس مرد نے یا اس عورت نے جو ہے وہ بے حیائی کی ہے، تو اس پر چار گواہوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور پھر اسے موت تک گھر میں قید رکھنے کا بھی حکم جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پہلے سزا جو تھی وہ یہی تھی کہ اس کو گھر میں جو ہے وہ بند کر کے رکھا جائے یہاں تک کہ موت تک، اس کا یہی حکم جو تھا وہ جاری تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے زنا کی جو سزا تھی غیر شادی شدہ عورت کے لیے جو تھے وہ 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد کے لیے جو تھے وہ رجم کی سزا جو تھی وہ مقرر فرمائی۔ اور پھر یہ گھر موت تک گھر میں عورت کو بند کرنا جو تھا یہ منسوخ کر دیا تھا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تھیں وہ چیزیں منسوخ ہوتی رہیں اور اس کی جگہ ناسخ چیزیں جو ہیں وہ آتی رہیں۔ تو پہلے یہی تھا کہ اگر کوئی مرد یا عورت کسی کو دیکھے تو وہ چار گواہ جو ہے وہ عینی بنائے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ حدود جو تھیں وہ اس کو منسوخ کیا اور دوسرے حکم جو تھے وہ نازل کیے۔ اور پھر جیسے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذو انی قد جعل اللہ لہن سبیلا، البکر بالبکر جلد مئت ونفی سنت والسیب بالسیب جلد مئت والرجم۔ مجھ سے احکام سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ جو ہے وہ پیدا فرما دیا ہے۔ کنوارا اور کنواری کے ساتھ بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، یعنی زنا کا جو تھا وہ سزا جو تھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی۔ اور اگر شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے ہیں اور رجم ہے، یعنی رجم کی سزا کیا ہے کہ ان کو مار مار کے جو ہے وہ ختم کر دو، اور پہلے ان کو 100 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں پھر ان کو رجم کیا جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحدود سے جو ہے وہ لی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم جو تھے وہ جاری کر دیے۔ واللذانی یأتیانہا منکم، اور وہ 2 مرد جو آئیں تم میں سے بے حیائی کی طرف، فآذوہما، تو ان دونوں کو تکلیف دو، کیونکہ بدکاری سے معاشرے میں جو ہے وہ فتنہ فساد اور بدن امنی کے ساتھ ساتھ کیا ہے اخلاقی اقتدار کی تباہی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس کی روک تھام جو ہے وہ کبھی بھی سزا دیے بغیر معاشرے میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو جس معاشرے میں انسان کی عزت محفوظ نہ ہو تو وہاں پر فتنہ فساد جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا جرائم کو روکنے کے لیے اور انسان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے بدکاری کی سزا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مقرر کی تاکہ اس کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے، تاکہ برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب یہ اشارہ ہے 2 مردوں کی طرف کہ جو تم میں سے 2 بے حیائی کی طرف آئیں۔ بعض سکالرز کہتے ہیں کہ یہ 2 مردوں سے مراد جو ہے وہ 2 مرد ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ برا فعل کرتے ہیں، یعنی قوم لوط والا عمل جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجدتموہم یعملوا عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ۔ جب تم قوم لوط جیسا عمل کرتے ہوئے کسی کو پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ استغفر اللہ، یعنی اتنا سخت بھیانک یہ جرم ہے
جو کہ مردوں کے ساتھ برا فعل کرتے ہیں ان دونوں کو ہی قتل کر دو۔ تو جیسے کہ عبداللہ بن عباس اس کے بارے میں جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے پہلے زبان سے جو ہے وہ برا بھلا کہہ کر آر دلائی جاتی، یعنی پہلے جو تھی یہ بھی ابتدائی اسلام میں یہ بھی ایک سزا جو تھی وہ مقرر تھی کہ جب کوئی زنا کرتا تھا تو اسے زبان سے برا بھلا کہہ کر جو تھی وہ آر دلائی جاتی تھی اور جوتوں سے اسے سزا دی جاتی تھی۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد جو تھی وہ مقرر کر دی۔ تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس سے مراد جو ہیں وہ زانی مرد اور زانیہ عورت ہیں، بلکہ وہ دو مرد نہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برا تعلق جو ہیں وہ قائم کرتے ہیں۔ لیکن اکثر اسکالرز کا یہی گمان ہے اور ان کی اپینین بھی یہی ہے کہ یہ دو مردوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو دو آپس میں بدفعلی کا ارتکاب کریں اور پھر اس پر اقرار نہ کریں بلکہ اصرار کریں تو انہیں قتل ہی کر دیا جائے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ دونوں توبہ کر لیتے ہیں، یعنی دونوں مرد جو ہیں وہ تائب ہو جاتے ہیں، وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، فَعَارِضُوا عَنْهُمَا تو پس تم اعراض کرو ان دونوں سے۔ تو دیکھیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر یہ قانون جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نعوذ باللہ، اور عورت جو ہے وہ عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور دونوں قانون جو ہیں وہ کتنے اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف ہیں۔ اور آج کل تو کیسے کیسے قانون جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مرد کہلانا چاہتا ہے تو وہ مرد کہلا لے، اور کوئی جو عورت کہلانا چاہتی ہے وہ اپنے آپ کو عورت کہلا لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے اور ہماری آگے بچوں کو ان چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ فَإِن تَابَا اگر وہ دونوں توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، فَعَارِضُوا عَنْهُمَا تو پس تم اعراض کرو ان دونوں سے۔ یعنی زنا کے احکام کے بعد یعنی انسان جو ہے وہ اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر سچی توبہ کر لے اور اعمال صالحہ کرنے لگ جائے جو کہ خالص توبہ پر دلالت کرتے ہوں، تو پھر ان کے پیچھے نہ پڑو، ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑو اور ان کو آر نہ دلاؤ۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی لونڈی بدکاری کرے تو اس کا زنا واضح ہو جائے تو اسے حد لگانے کے بعد آر جو ہے وہ نہ دلائی جائے، کیونکہ ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے۔ اگر واقع ہی ان کی توبہ خالص ہوئی تو وہ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے نہایت ہی مہربان ہیں۔ تو توبہ کا معاملہ جو ہے وہ انسان کا اپنے اس کے رب کے ساتھ ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ انسان اگر خواہ یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر کوئی چھوٹا گناہ بھی کر لے تو فوراً اللہ کے آگے جو ہے وہ رجوع کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ تواب الرحیم ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے ابھی یہ 3 آیتوں میں 3 مراحل جو ہیں وہ بتدریج ہم نے پڑھے ہیں کہ پہلے میں پڑھا کہ اگر عورت بدکاری کرتی ہے تو اس کو گھر میں ہی جو ہے وہ قید رکھنا ہے، پہلے یہ سزا مقرر تھی۔ پھر دوسرے مرحلے میں کیا تھا کہ عورت اور مرد جب وہ دونوں زنا کر لیتے ہیں تو ان کو آر دلایا جائے، ان کو جوتے مارے جائیں اور اصلاح کی صورت میں ان سے اعراض برتا جائے۔ اور تیسرے مرحلے میں جو تھی وہ زنا کی حتمی سزا جو تھی وہ کوڑے اللہ رب العزت نے بتائے کہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے، اور اگر کنوارا ہے تو اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اور باقی سزائیں جو تھیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ اور جو اب سزا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مار کر اس علاقے سے جو ہے وہ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو 100 کوڑے مار کر ان کو رجم کی سزا
یعنی ایک گڑھا کھود کر ان میں کھڑا کیا جائے اور پھر ان پر پتھر اتنے برسائے جائیں کہ وہ ان پتھروں کے زخموں سے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، مر جائیں. تو یہ سزا ہے زنا کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ، سوائے اس کے توبہ اللہ تعالیٰ پر فرض ہے ان لوگوں کی جو کہ عمل کر لیتے ہیں برے، بجہالۃ نادانی کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے، فاولئک یتوب اللہ علیہم یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے ان پر، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کے ذمے ہر اس شخص کی توبہ ہے، توبہ قبول کرنا اللہ رب العزت کے لیے ضروری ہے جو کہ جس سے نادانی کی بنا پر جو ہے وہ گناہ سرزد ہو جائے اور اس گناہ پر وہ شرمندہ ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے سچی توبہ کرے. تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. تا واو با اس کا روٹ ہوگا، یعملون عین میم لام، اور فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اور انسان جو ہے اگر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے تو وہ سچی توبہ کہلائے گی، جیسے کہ توبہ کی شرائط ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اغْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے اپنے گناہوں کا پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رجوع کرتے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. یعنی انسان جو ہے جب گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہیں اس پر مہربان ہو جاتے ہیں، اور انسان کو کرنا بھی چاہیے. اور اس سے ہمیں توبہ کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ بندے کو گناہ کر کے اصرار نہیں کرنا بلکہ فوراً ہی صحیح توبہ کی طرف اس کو رجوع کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، چاہے اس کے گناہ پہاڑوں تک جو ہیں وہ پہنچ جائیں تب بھی اسے وہ نقصان نہیں دیں گے جب تک وہ گناہ سے معافی مانگتا رہے گا. جو گناہ جہالت میں ہو جاتے ہیں، یعنی توبہ کی قبولیت کی ایک شرط یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو جاہلیت میں نادانی میں آ کر جو ہیں وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو لفظ جاہلیت کے جو ہیں وہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جو شخص غلطی سے یا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے یہاں تک کہ اس گناہ سے رک جائے. یعنی جان بوجھ کر گناہ کرے یا اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ جاہل ہے یہاں تک کہ وہ گناہ سے رک جائے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ انسان سے ہر گناہ جو ہے وہ جہالت کی بنا پر سرزد ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اصل عالم تو وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جو علم پڑھ کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا وہ جاہل ہی ہے. تو انسان جو ہے وہ جب علم پڑھ کر گناہ کرتا ہے تو سمجھو وہ جاہلیت کی بنا پر گناہ کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انسان جہالت اور نادانی کی وجہ سے جو ہے وہ برا عمل کرتا ہے، لہٰذا توبہ کی قبولیت جو ہے وہ ہوتی ہے اس وقت تک جب تک ملک الموت اس کو نظر نہیں آتا. اس سے پہلے اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اور حالت صحت میں جو تھے وہ جلدی توبہ کر لیتے تھے. تو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جو روح حلق میں اٹکنے سے پہلے جو ہے وہ توبہ کر لے. تو اس لیے انسان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا ہے، کب اس کی موت جو ہے وہ آ جائے گی. اسے ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ
کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں اس سے، تو اس کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب موت کا وقت قریب آ جائے اور پھر انسان کہے یا اپنے آپ کو ڈھیل میں چھوڑ دے کہ چلو ابھی بڑا ٹائم ہے میرے پاس، میں بعد میں توبہ کر لوں گا، یا اس کو گناہ کا احساس ہی نہ ہو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے انتہائی جو ہے وہ نازک بات ہے اور انتہائی ڈینجر ہے کہ اس کو گناہ کا احساس تک نہ ہو۔ گناہ کا احساس جو ہے وہ انسان کے لیے احساس ندامت ہی اصل میں کیا ہے؟ توبہ ہے۔ تو موت کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کب انسان کو آ کر جو ہے وہ گھیر لے، تو اس لیے جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے اور اس کو احساس ہو، اس کے لیے گلٹی فیل کرے، تو فوراً اللہ کے آگے جو ہے وہ رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ لیکن معافی کس میں ہوگی؟ جب انسان اس کو آئندہ نہ کرنے کی اللہ سے عہد کر لیتا ہے، پھر وہ اس کی توبتن نصوحہ کہلاتی ہے، سچی توبہ کہلاتی ہے۔ ورنہ اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، تو یہ توبۃ النصوح کے جو شرائط ہیں اس کو وہ پورا نہیں اتر رہا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی اللہ کے ذمے جو عمل کر لیتے ہیں برے، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب حاضر ہو جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت، قال کہتا ہے انی تبت الآن، بے شک میں نے توبہ کی اب۔ تبتو کا روٹ ہوگا تا واو با، اور الآن الف با اس کا روٹ ہوگا۔ وللذین، اور نہ ان لوگوں کی یموتون جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہتے ہیں، یعنی کفر کی حالت میں ہی موت آ گئی۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، اعتدنا، تیار کیا ہم نے ان کے لیے، عین دال دال اس کا روٹ ہے، لہم عذابا علیما، ان کے لیے عذاب درد دینے والا۔ یعنی جب انسان پر حالت نزاع کا عالم ہو اور موت کے آثار اسے نظر آنے شروع ہو جائیں اور روح قبض کرنے والے فرشتے اسے نظر آنے شروع ہو جائیں، تو توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے، کیونکہ توبہ کا تعلق جو ہے وہ صرف دار الامتحان تک ہے، یعنی دنیا تک محدود ہے۔ اور اب یہ کیا ہے جو انسان موت کے آثار دیکھ رہا ہے، اب یہ دار الاخرت کی سرحد کے دہانے پر جو ہے وہ کھڑا ہے، اور اس کا ہر عمل جو ہے اس سے منقطع ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اب وہ توبہ کرے بھی تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور جو موت کے وقت توبہ کرتا ہے اس کی توبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نہیں قبول کرتے، کیونکہ اس کے اعمال جو ہیں اسی وقت جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ اشیاء من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان فوت ہونے لگتا ہے، جب فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام اعمال جو ہیں اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، 3 اعمال کے علاوہ باقی سارے اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ، ایک وہ علم جو اس سے فائدہ ہو، یعنی نفع مند علم ہو اس کے پاس، یعنی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خود بھی اس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہو، یا نیک اولاد جو کہ اس کے لیے دعا کرے۔ اور یہی وجہ تھی کہ فرعون کی توبہ جو تھی، اس نے بھی توبہ کی تھی نا اس وقت، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی تھی کہ اس کا بنیادی سبب یہی تھا کہ وہ ساری زندگی اللہ رب العزت کی مخالفت پر جو تھا وہ کمر بستہ رہا۔ جب اس نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو اس نے پھر توبہ کی جو تھی وہ کوشش کرتے ہوئے یہ الفاظ جو تھے وہ ادا کیے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس ذات پر ایمان لایا جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ ذات جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوتا ہوں۔ لیکن اس کی توبہ جو تھی، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 تھی،
لیکن اس کی توبہ جو تھی وہ اس وقت کوئی کام نہ آئی، کیونکہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو چکا تھا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 91 اور 92 میں آتا ہے آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو توبہ کرتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اور آج کے دن ہم نجات دے دیں گے تجھ کو اور تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ ہو جائیں تیرے پیچھے آنے والوں کے لیے نشانیاں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے جو کہ ہماری آیات سے البتہ غفلت برتتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا اور اس کی توبہ کو قبول نہ کیا، کیونکہ اللہ نے خود کہا تھا کہ آج تیرے جسم کو ہم ڈوبنے سے جو ہے وہ بچا لیں گے، اور پھر اس کی لاش جو تھی وہ اوپر آ گئی اور اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی، اور آج تک وہ میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، جو کہ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے نشان عبرت جو ہے وہ بن گئی ہے۔ اور توبہ کے لحاظ سے جو ہے وہ 4 قسم کے گناہ گاروں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، جو آیتیں ہم نے بھی اوپر پڑھی ہیں۔ وہ لوگ، نمبر 1 وہ لوگ جو جہالت یعنی جان بوجھ کر نادانی میں گناہ انہوں نے کیے، پھر اللہ کے عذاب اور اپنے گناہوں کے وبال سے ڈرتے ہوئے فوراً ہی انہوں نے توبہ کر لی، تو ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان الفاظ میں وعدہ کیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ نمبر 2 وہ لوگ جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لیکن وہ توبہ میں تاخیر کرنے کی بجائے جو ہیں وہ بہت جلدی کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ جو ہے پھر اللہ کے سپرد ہے۔ نمبر 3 وہ لوگ جنہیں توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد موت کے وقت توبہ کا خیال آئے، تو ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، نہیں توبہ قبول ہوتی ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں برے، اور جب ان کے پاس موت کا وقت آتا ہے کالا کہتا ہے انی تبت الآن، بے شک میں نے اب توبہ کی۔ اور نمبر 4 وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے راہ ہدایت سے اعراض کیا، اور جب موت آنے لگی تو انہیں ایمان اور توبہ کا احساس ہوا، ایسے لوگوں کا ایمان اور توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے کہ فرعون نے پانی میں ڈوبنے کا وقت آیا تو اس نے یہ بات کہہ کر ایمان کا بھی اقرار کیا کہ اب میری جان جو ہے وہ بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے ان لوگوں کے متعلق جو کہ موت کے وقت پر توبہ کرتے ہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کہ مر جاتے ہیں اور اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ وہی لوگ ہیں تیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب درد دینے والا۔ تو یہ تھی توبہ کی شرطیں اور توبہ کا وقت جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ توبہ جو ہے وہ کس ٹائم پہ انسان کی قبول ہوتی ہے، اور انسان کو گناہ کرنے کے بعد اصرار نہیں کرنا بلکہ فوراً ہی اللہ کے ہاں توبہ کر لینی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے، کرہن زبردستی، وارثا اس کا روٹ ہوگا کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو۔ تو دیکھیں سابقہ آیات میں جو ہے ہم توبہ کی قبولیت کا بیان پڑھ رہے تھے، اور پھر ان آیات میں عورتوں پر دور جاہلیت میں ہونے والے مظالم کا ذکر کر کے اہل ایمان کو ان سے بچنے اور ان کے ارتکاب کی صورت میں پھر ان کو توبہ کرنے کی جو ہے وہ تو توبہ طائب ہونے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ تو اس آیت کا کچھ شان نزول اس طرح تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ عہد جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے ورثاء جو تھے وہ اس کی بیوی کے زیادہ حقدار بن جاتے تھے، اور وہ ان کے ورثاء میں سے کوئی اس سے شادی کرنا چاہتا تو وہ اس سے خود شادی جو تھے وہ کر لیتے تھے، یعنی اس کی مرضی کے بغیر ہی اس سے شادی کرتے تھے، اور
کیونکہ وہ اس فوت ہونے والے کی وراثت کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جو تھے وہ وارث ہی سمجھتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی، یعنی زبردستی ان کو حلال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ زمانہ جاہلیت میں آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ عورتوں کے حقوق جو تھے وہ سب سے زیادہ کم تھے، اور عورتیں بیچاری جو تھیں وہ ہر معاملے میں پستی تھیں، کبھی مہر کی وجہ سے، کبھی ان کو والدین یا قریبی رشتہ داروں کی وراثت سے جو تھا وہ محروم ہونا پڑتا تھا. لیکن عورتوں پر زمانہ جاہلیت میں ہونے والے جتنے بھی مظالم تھے ان سب کی فہرست اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ نساء میں جو ہے وہ بتا دی ہے کہ ان پر کس قسم کے ظلم جو تھے وہ ڈھائے جاتے تھے. تو کیونکہ جب اور کسی عورت کا خامد فوت ہوتا تھا تو اس میت کی جو بیوی ہوتی تھی وہ بھی لوگ اپنا ہی ترکہ شمار کرتے تھے، اور پھر اس کی مرضی کے خلاف اور اس کے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جس کا بھی دل چاہتا تھا اس کے ساتھ وہ زبردستی جو تھے وہ شادی کر لیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ قانون بھی ختم کیا کہ تم ان عورتوں کے زبردستی وارث نہیں بن سکتے جبکہ وہ ناپسند کرتی ہوں کسی کو. یعنی زبردستی یہ کیا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر، ان کی رائے لیے بغیر تم زبردستی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے مالک بن بیٹھتے ہو، اور ان کی جائز خواہشات کا قتل کرنا گویا کہ انہیں لہٰذا بنیادی حقوق سے ہی محروم کرنا ہے. تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ جس طرح اللہ رب العزت نے پیچھے ہمیں جو قانون بتائے ہیں اس میں یتیموں کے بارے میں کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق نہ کھاؤ. لا جو ہے وہ نفی لگا کر جو ہے وہ اس میں کہا ہے، اور پھر اولاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ لا نفی لاتے ہیں، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے لا کا لفظ ہی جو ہے وہ استعمال کیا، لا نفی، لا یحل لکم، نہیں ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یعنی بڑا حکم قوی دے کر ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورتوں کے زبردستی مالک جو ہے وہ تم بن جاؤ. تمہارے لیے یہ بھی چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے یہ چیز حرام ہے. اگر وہ عورتیں شادی نہیں کرنا چاہتی تو تم ان سے زبردستی شادی نہیں کر سکتے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ تم ان کو بند کرو، یعنی یا ان کو علیحدہ کرو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یہ کہ تم لے جاؤ، ذَهَبَ اس کا روٹ ہوگا، وہ چیزیں جو تم نے ان کو دی، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر جب وہ کھلم کھلی بے حیائی کی طرف آئیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ان کی بیویوں کو تنگ کرنا، ان کو اذیت دے کر خلا لینے پر مجبور کر کے مہر کا واپس لینا جو ہے وہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کو اس قدر تنگ کریں کہ وہ آخر خلا لینے پر مجبور ہو جائیں. جیسے کہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی ایمان کے ساتھ جو ہے وہ امان کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کیا، ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ حلال کیا ہے. ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم پسند نہیں کرتے. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ہلکا پھلکا مارو، لیکن ان کو ظاہری چوٹ نہ آئے. ان کا تم پر یہ بھی حق ہے کہ تم انہیں معروف طریقے کے مطابق کھانا کھلاؤ اور کپڑے پہناؤ. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور اگر تمہاری بیویاں کھلم کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو انہیں دیا ہوا مہر واپس لے کر انہیں آزاد کر دو. انہیں اذیت دینا یا ان کو معلق چھوڑ دینا، یعنی نہ طلاق دینا اور نہ ان کو آزاد کرنا، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ رکھو. یعنی جب تم نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے تو احسن طریقے سے جو ہے
ان کے ساتھ جو ہے وہ گزران کرو. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے حق میں تم نیکی کی وصیت کو قبول کرو. اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں. یعنی عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا بہت ہی ضروری ہے، اور ان کو ناجائز تنگ کرنا انتہائی گناہ والی بات ہے. کیونکہ اگر مرد نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، اب وہ اس کو واپس کر لینے کے لیے اسے تنگ کرتا ہے تاکہ عورت جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ تنگ ہو کر کھلا لے لے اور اس کا دیا ہوا مال جو ہے اس کو واپس دے دے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو تو جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سب کے لیے ہیں، ہم سب کو اپنی اولادوں کو آگے ان چیزوں کے لیے سمجھانا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات اگر ہوں تو اس طرح کا گزران عورتوں کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ جب ان کی شادیاں کرنی ہے تو ان کو سمجھا بجھا کر کرنی ہے. کہ پہلے ان کو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب مرد اور عورتوں کو شادی سے پہلے قرآن کے سارے جو ہیں قانون پڑھنے بہت ہی ضروری ہیں، خاص طور پر جو کہ میاں بیوی کے درمیان قانون ہیں ان کا جاننا ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ضروری ہے تاکہ گھر جو ہیں وہ بستے رہیں، ٹوٹے نہیں. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ناپسند جانو، کاریہا سے اس کا روٹ ہوگا کاف راہا، فَأَسَىٰ أَن تَكْرَهُ، شاید کہ تم ناپسند جانو کوئی چیز، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور بنا دے اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری بھلائی کو. یعنی اگر تمہیں اپنی بیویاں پسند نہیں ہیں تو یہ نہ خیال کرنا کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں خیر کثیر جو ہے وہ پیدا کر دے. یعنی تمہیں ان کے بدن سے کوئی ایسی اولاد عطا کر دے جو دنیا آخرت میں تمہارے لیے نفع مند ہو. کیونکہ لوگ پہلے اپنی شادی جو ہے وہ اپنی پسند سے کرواتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد ان کا چارم جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور پھر وہی بیویاں جو ہیں مردوں کو جو ہے وہ ناپسند لگتی ہیں. تو اللہ رب العزت یہی بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں وہ کسی وجہ سے ناپسند ہیں تو اب تم ان کو چھوڑنے کے لیے یہ نہ کرو کہ جلدی کرو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر کثیر جو ہے وہ نکال دے. ان کے ساتھ صبر کے ساتھ رہنا ہے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر خامد کو کوئی اس کی بری عادت لگتی ہے تو دوسری عادت اسے یقیناً اچھی بھی لگے گی. یعنی ہر انسان میں خوبیاں خامیاں تو ہیں، اور ہر انسان جو ہے وہ کوئی پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتا، نہ وہ مرد پرفیکٹ ہو سکتا ہے نہ کوئی عورت پرفیکٹ ہو سکتی ہے. اگر مرد کو عورت کی کچھ عادتیں بری لگتی ہیں تو عورتوں کو بھی مردوں کی کچھ عادات جو ہیں انتہائی ناپسند ہوتی ہیں، لیکن وہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کر لیتی ہیں. کیونکہ مرد کو اختیار ہے اس لیے وہ صبر نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میں دوسری بیوی کر لوں گا، یا میں اس کو طلاق دے دوں گا، یا اس کو دیا ہوا سارا پیسہ جو ہے وہ واپس لوں گا. اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کوئی عادتیں اگر اللہ رب العزت کہتے ہیں بری بھی لگتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کوئی دوسری عادت اسے اچھی بھی لگے گی. کیونکہ ہر انسان میں اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں اور برائیاں بھی جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. تو لہٰذا بیویوں پر تشدد جو ہے وہ نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر خلا لینے پر مجبور ہو جائیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، مستبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنے کا، بعد علام اس کا روٹ ہوگا. اگر تمہارا ارادہ ہے، تمہیں بالکل بھی وہ پسند نہیں آ رہی اور تمہارا دل ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسری میں بیوی لے لوں، وَآتَيْتُمْ، اور دیا ہے تم نے، آتا یؤتی اس کا روٹ ہوگا، احداہن، ان میں سے کسی ایک کو، قنطارن، ایک ڈھیر، یعنی اگر تم نے کسی کو ایک ڈھیر بھی دے دیا ہے، فلا تأخذوا منہ، تو نہ لو ان عورتوں سے، شیئن کچھ بھی،
اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور واضح گناہ کرتے ہوئے واپس لے لو گے؟ یعنی اسلامی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اور مرد کو جو ہے وہ 4 بیویاں کرنے کا اختیار دیا ہے، لیکن مرد کیا ہے کہ مہر کی عوض جو ہے وہ اپنی عورت کی شرمگاہ کو حلال کرتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ اس کو حسن سلوک کے ساتھ رہنا اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں اسے پہنچانی، کیونکہ اگر وہ تکلیف پہنچائے گا تو ظاہر ہے عورت تنگ ہوگی، اور تنگ ہونے کے بعد معاملہ جو ہے وہ طلاق کی طرف چلا جائے گا۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز کاموں میں سے اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ ناجائز کا ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے، کیونکہ طلاق جو ہے وہ ہے تو حلال، لیکن اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو اگر کوئی مرد کسی دوسری بیوی کو بدلنا چاہتا ہے تو پھر وہ پہلی بیوی جو جس کو اس نے بہت ساری رقم دی ہے، کوئی بینک بیلنس اس کو دے دیا ہے بڑا، یا کوئی جائیداد اس کے نام لگوا دی ہے، تو پھر اس سے واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ مہر ایک ایسی چیز ہے، یعنی مہر میں اس نے ایک سارا کچھ اس کو دیا ہوا ہے، تو مہر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا اور تم نے باہمی ملاپ کیا، اور ایسی صورت میں پھر مہر لینا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پہلے مہر دے دیتے ہیں، پھر اس کو معاف کروانے کے لیے اور اس کو واپس لینے کے لیے مختلف طریقوں سے جو ہیں وہ بیوی کو پریشان کرتے رہتے ہیں، یہ زیادتی اور ظلم ہوگا۔ تو مرد چاہے کتنا بھی دے چکے عورت کو تو اس سے واپس نہیں لے سکتا، ظاہر ہے جب واپس لے گا تو بیوی کے دل میں کیا اس کی پریشانی اور کیا ہوگی، اور بعض مرد تو جو ہیں وہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں بیویوں کو اور دوسرے ہاتھ سے واپس بھی لے لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ ہاں اگر میاں بیوی کا آپس میں سلوک محبت ہے اور خامد کو کسی چیز کی ضرورت ویسے پڑ گئی ہے تو وہ عورت اپنے خامد کی ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن یوں تنگ کر کے اور اس کو چھوڑنے کے بہانے میں اس کو تنگ کرنا اور پھر اس سے پاسا واپس لے لینا، یا جو بھی اس کو دیا ہے زیور وغیرہ وہ اس سے واپس لینا، یہ جائز نہیں۔ اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر یا واضح گناہ کرتے ہوئے واپس لے لو گے؟ بعض لوگ جو ہوتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں، عورتوں پر مختلف قسم کے جو ہیں وہ الزام تراشیاں جو ہیں وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ یوں ہے یہ یوں ہے، تاکہ معاشرے والے جو ہیں مجھے برا نہ کہیں بلکہ اس عورت کو جو ہیں وہ برا کہیں۔ اور اگر تم نے صرف نکاح اسی لیے نہیں کیا بلکہ تم نے خلوت صحیحہ بھی ان کے ساتھ کر چکے ہو، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کس طرح تم لے سکتے ہو ان سے اپنا مال واپس، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تحقیق مل چکا ہے بعض تمہارا بعض کے ساتھ، یعنی صرف تم نے ان کے ساتھ عقد نکاح نہیں کیا بلکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جماع بھی کر چکے ہو، اب واپسی کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اگر تمہارا دیا ہوا مال بطور ہدیہ تھا تو پھر بھی اس کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں، اگر کسی کو تحفہ بھی دو تو تب بھی واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ باپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص کسی کو ہدیہ دے کر شرن جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ باپ اپنی دی ہوئی چیز اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد کو واپس لے سکتا ہے، باقی کوئی انسان کسی سے کوئی ہدیہ دے کر واپس نہیں لے سکتا، نہ کوئی شوہر۔ وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کوئی کہہ کر دے اور پھر اس کو اب خود ہی جو ہے وہ چاٹ لے، اتنا ناپسندیدہ ہے کسی کو تحفہ دے کر واپس لینا، کیونکہ تم ان عورتوں سے مال، اللہ رب العزت کہتے ہیں کیسے لے سکتے ہو، حالانکہ عورتوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر پختہ اور مضبوط عہد دیا، یعنی جسے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ باندھا جاتا ہے، اور وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہے تم نے ان پر پکا وعدہ، یعنی وہ نکاح جو ہے وہ کتنی پکی گرا ہے، اگر کوئی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دھاگے کی طرح ٹوٹ بھی جاتی ہے، اور یہی نکاح ہے جو انسان کو پوری زندگی اس مرد اور عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ اور مرد عورت کے ساتھ جو ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں اسی نکاح کی بنا پر۔ تو جب انسان نے نکاح کر لیا، اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ اس سے دی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ واپس لے۔
وقد افضا بعضکم الی بعض، تحقیق مل چکا ہے بعض تمہارا بعض کے ساتھ، واخذنا منکم، اور لیا ہے انہوں نے تم سے، وہ کیا ہے، میثاقا غلیظا، پکا وعدہ، یعنی پکا عہد نکاح کی صورت میں، یعنی وہ نکاح جو تم نے کیا ہے وہ بطور، اور جو مال تم نے دیا ہے وہ بطور مہر ہے، اور مہر کو تم واپس نہیں لے سکتے، اور مہر اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ تم نے ان کی شرمگاہوں کو جو ہے وہ حلال کیا ہے، اور اگر تم نے جھوٹا الزام لگایا اور پھر وہ مال عورت کی نسبت تم سے زیادہ دور ہے تو تم نے کسی بھی حال میں ان سے مال جو ہے وہ واپس نہیں لینا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ، نون کاف ہا اس کا روٹ ہوگا، جس سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف مگر جو پہلے گزر چکا، انہ کان فاحشۃ بے شک وہ بے حیائی ہے، ومقتن اور ناپسندیدگی ہے، وساء سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ اسلامی مہر بھی مقرر کرتے ہیں۔ اسلامی مہر جو ہے وہ کوئی بھی مقرر نہیں، بلکہ مرد لڑکے کی مالی حیثیت کو دیکھ کر جو ہے وہ مہر باندھا جا سکتا ہے عورت کا، لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ شرعی مہر ہے تو وہ شرعی مہر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو 400 درہم جو تھے وہ مہر دیے تھے، اور آپ کے پاس جتنی آپ کی حیثیت تھی تو اگر کوئی زیادہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ زیادہ دے، اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ تھوڑا دے کر بھی شادی کر سکتا ہے۔ تو باقی اللہ رب العزت آگے کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کہ تم نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے۔ تو دور جاہلیت کی ایک اور یہاں پر بات جو ہے ہمیں اللہ رب العزت اس سے ہم پردہ اٹھا رہے ہیں ہمارے سامنے، کہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ باپ کی جو منکوحہ ہوتی تھی، جو دوسری ماں ان کی ہوتی تھی، ان کے ساتھ بھی جو تھے وہ نکاح کا معاملہ جو تھے وہ کر لیا کرتے تھے، اور نکاح جو تھے وہ کر لیتے تھے، اور یعنی ستیلی ماں کے ساتھ جو تھے وہ نکاح کر لیتے تھے، حالانکہ وہ ستیلی ماں بھی بیٹے کے اوپر کیا ہے، حرام ہو جاتی ہے، خواہ باپ نے اس کے ساتھ جمع کیا ہو یا نہ جمع کیا ہو، کیونکہ یہ انتہائی قابل نفرت بات ہے اور بہت ہی برا فعل ہے۔ تو اب کے حالات دیکھیں تو اللہ سے معافی مانگیں، جتنی بھی مانگیں اتنی ہی کم ہے۔ آج کل تو جو ہمارے معاشرے میں ماحول ہو رہا ہے وہ کس قدر برا ہے کہ سگے بیٹے جو ہیں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں سب کو رکھے، اور کیا کیا کچھ جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی حکم لا کر ہمیں بتا دیا کہ یہ بھی جاہلیت کا حکم ہے، کہ دور جاہلیت میں اس چیز کی جو تھی وہ پرواہ نہیں کی جاتی تھی، اور لڑکے جو تھے وہ اپنے ماں باپ کی منکوحہ کے ساتھ، جب باپ فوت ہو جاتا تو ستیلی ماں کے ساتھ جو تھے وہ نکاح کر لیتے تھے، حالانکہ یہ بھی ایک حرام کی شکل ہے۔ تو یہ ایک ناپسندیدگی بھی ہے، وہ کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے سارے کام جو ہیں وہ حرام کیے ہیں، چاہے وہ ظاہرہ ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہو کان فاحشۃ، بے شک یہ بے حیائی کے کام ہیں، ومقتن اور ناپسندیدہ ہیں، وساء سبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے باپ کی منکوحہ سے نکاح کو حرام کیا ہے۔ نمبر ایک، کہ جب انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ کنواری ہوتی ہے یا پھر وہ شادی شدہ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی مرد کسی شوہر دیدہ عورت سے نکاح کرے، پھر اس کے دل میں پہلے شوہر کے بارے میں نفرت جو ہے وہ پیدا ہوگی، تو لہٰذا اگر بیٹا جو ہے وہ باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو یقیناً باپ کے لیے اس کے دل میں نفرت اور عداوت جو ہے وہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے باپ کی
بیٹے کو باپ کی نفرت سے دور کرنے کے لیے اس رشتے کو جو تھا وہ حرام کیا، تاکہ بیٹے کے دل میں باپ کی کوئی نفرت وغیرہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی بدبخت، جیسے کوئی بہت ہی کوئی بدبخت ہوتا ہے جو کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لے اور پھر تو وہ برے عمل کا مرتکب بھی ہو، تو شریعت نے اس کی سزا رکھی ہے کہ اسے قتل کر کے اس کا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرا لیا جائے۔ یعنی کیونکہ محرم رشتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا کی سزا کیا ہے کہ اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے، اور قتل کر کے اس کا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرایا جائے۔ جیسے کہ حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی طرف حکم دے کر بھیجا جس نے اپنی باپ کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ آپ نے مجھے کیا حکم دیا کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کا مال جو ہے وہ میں قبضے میں لے لوں۔ یہ اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور اس کا مال جو ہے جتنی بھی اس کی جائیداد ہوگی وہ ساری بیت المال میں جمع کرا دی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے محرم رشتوں کی پہچان جو ہے وہ کرا دی، جن کے ساتھ مرد کا نکاح کرنا ابدی طور پر حرام کر دیا کہ وہ کسی بھی زندگی کے موڑ میں ان رشتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ کون سے ہیں؟ حرمت علیکم امہاتکم، امہاتم کا روٹ ہوگا الف میم میم، جسے کہتے ہیں، وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھییں، عین میم میم اس کا روٹ ہوگا، وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، خا واو لام، وَبَنَاتُ الْأَخِی اور بھائی کی بیٹیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹیاں، وَأُمَّهَاتُكُمْ اور تمہاری مائیں، اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ یہ سارے رشتے جو ہیں یہ انسان کے محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ مرد کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ کچھ حرمت جو ہے وہ سبب کی وجہ سے ہے، اور کچھ رضاعت کی وجہ سے ہے، اور کچھ سسرال کی وجہ سے ہے۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی دو قسمیں ہیں، وہ عورتیں جن سے کسی بھی صورت نکاح جو ہے حلال اور جائز نہیں، مائیں ان میں دادیاں بھی شامل ہیں، نانیاں بھی جو ہیں وہ شامل ہیں، نمبر دو بیٹیاں ان میں پوتیاں اور نواسیاں بھی شامل ہیں، بہنیں حقیقی ہوں، الاتی ہوں یا اخیافی ہوں، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ حقیقی بہن بھائی کون سے ہوتے ہیں، الاتی اور اخیافی۔ پھوپھیاں والد کی حقیقی بہنیں یعنی جو سگی پھوپھیاں ہوتی ہیں، یا اس کی ستیلی بہنیں بھائی کی باپ کی، یا الاتی بہنیں، وہ سب حرام ہیں۔ کن کے لیے؟ بھتیجوں کے لیے۔ اسی طرح خالائیں والدہ کی حقیقی بہنیں ہوں یا اخیافی یا الاتی بہنیں ہوں، یعنی باپ کی طرف سے سگی ہوں یا ماں کی طرف سے، یا ماں کی طرف سے سگی ہوں، ساری کی ساری جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اسی طرح بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں، اب بھتیجیاں جوان ہیں، ان کے آگے بچے ہو گئے، تو انسان کہے کہ چلو میں بھتیجی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لوں، تو چچا جو ہے وہ بھتیجی کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں، یعنی یہ 7 قسم کی محرمات کا تعلق جو ہے وہ نسب سے ہے، اور کچھ تعلقات جو ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے ہیں۔ رضاعت کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، کہ وہ بچہ جس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو اور اس نے 2 سال کے اندر 5 مرتبہ اس طرح دودھ پیا ہو کہ اس کے جسم کا جز بنا ہو وہ دودھ، یعنی بچہ بڑا ہو گیا اس دودھ کو پینے کے ساتھ، تو بچے نے اپنی مرضی سے دودھ پیا اور اسی طرح اپنی مرضی سے ہی دودھ چھوڑا، تو یہ عورت جو ہے اس کی رضائی ماں کہلائے گی۔ اس کے جو رشتہ دار ہوں گے نسبی، وہ بھی سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے، جیسے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو پیدائش یعنی نسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی رضائی ماں کے بچے، یعنی اگر لڑکا ہے تو اس کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اس طرح اگر کوئی بچی ہے تو وہ جو رضائی ماں ہے اس کے بیٹے اس کے ساتھ نکاح
نہیں کر سکتے۔ تو جتنا نسب سے حرام ہوتے ہیں رشتے، اتنے رضاعت سے بھی جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، وہ اماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاختی، اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم، اور تمہاری وہ بہنیں، من الرضاعتی، جو رضاعت سے ہیں، و امہات نسائکم، اور تمہاری ماؤں کی، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس وغیرہ، وہ جو ہیں وہ بھی حرام ہیں مردوں پر، جو کہ داماد جو ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ وربائبکم، اور تمہاری ربیبائیں، اللاتی فی حجورکم من نسائکم، جو تمہاری عورتوں کی گودوں میں ہیں، یعنی عورت نے اگر پہلے کسی سے شادی کی اور اس کی گود میں لڑکیاں ہیں، ایک ہے، دو ہے یا تین ہے، اور وہ پیچھے سے دوسرے شوہر کی بیٹیاں لے کر آئی ہے، تو وہ بھی اس مرد کے لیے حرام ہوں گی۔ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے جمع کر لیا، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا، یعنی تمہارا ان کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، تو پھر تم اس عورت کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ اور اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت کر لی اور اس کی بیٹیاں بھی جوان ہیں، لیکن تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، یعنی جو تمہاری بہویں ہیں، ان کے ساتھ سسر جو ہیں وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ جن کا تعلق تمہاری پشتوں میں سے ہے، صلب کی جمع اسلاب، وہ عورتیں جو کہ تمہاری بہویں ہیں، ان کے ساتھ بھی کسی طریقے سے سسر جو ہیں بیٹے کے مرنے کے بعد نکاح نہیں کر سکتے۔ صرف لے پالک بیٹا اگر ہو، اس کی بیوی اگر ہے اور بیٹا فوت ہو گیا ہے یا بیٹے نے طلاق دے دی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھا وہ نکاح کیا تھا، تو وہ جائز ہیں، لیکن سگے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ اگر وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں تو ان سے سسر کا نکاح کبھی بھی جائز نہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ تم جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو کہ پہلے گزر چکا، یعنی ایک خامد کے نکاح میں دو سگی بہنیں نہیں آ سکتی۔ یہ بھی بات جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے کہ ایک، اور کبھی دیکھا بھی نہیں الحمدللہ کہ ایک آدمی کی نکاح میں دو سگی بہنیں ہوں۔ اسی طرح پھپھی اور بھتیجی جو ہیں وہ بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس طرح خالہ اور بھانجی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر خالہ ہے تو بھانجی کے ساتھ وہ مرد اس کی بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر خالہ فوت ہو گئی ہے اس کے بعد بھانجی جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور اسی طرح اگر پھوپھی فوت ہو گئی ہے تو پھر بھتیجی جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ ایک ٹائم میں دو کو جمع کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرو۔ اور اسی طرح پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ ایک ہی گھر میں دو بہنوں کے ساتھ جو تھے وہ نکاح کر لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ قانون لا کر بھی منع فرما دیا۔ اور اسی طرح پھپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی، یہ بھی اسی طرح ہی ہیں، ان کو بھی ایک نکاح میں ایک وقت میں جمع کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے قانون ہیں جن کی پابندی کرنی ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا ما قد سلف، جو زمانہ جاہلیت میں ہو گیا سو ہو گیا، لوگ اسی طرح کرتے تھے، یعنی پھپھی ہے تو بھتیجی کو بھی لے آئے، اگر بھانجی، اگر خالہ ہے اس گھر میں تو بھانجی بھی آ گئی، مگر جو پہلے گزر چکا اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ جب اسلام آ گیا، قانون آ گئے، اس کے بعد کوئی اس طرح کی باتیں کرے گا، اس طرح کے کام کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم،
بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دینے والی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں معافی جو ہے وہ معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم بھی معافی مانگتے ہیں، ایک ٹائم میں وہی کام کر کے معافی مانگ لیتے ہیں، دوسرے ٹائم میں پھر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اس توبۃ النصوح کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہماری توبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمیں سب کو قرآن اور حدیث کی صحیح محبت جو ہے وہ نصیب فرما دے، اور اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اور اس قرآن کے ساتھ ہمارا دن رات کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی اور توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دین پر چلنے کی استقامت اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔